کوئی لاوارث فوت ہو جاتے ہیں، تو پھر اس سلسلے میں یہ کافی دن وہ باڈی سم ٹائم آرچری میں پڑی رہتی ہے. بلکہ میں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اینی ویئر ان دا ہول یو کے، ناٹ انگلینڈ، ہول یو کے، کہیں پہ بھی کوئی مستحقین ہے، کوئی ایسی فیملی ہے ڈپرائیوڈ فائنینشلی جو کہ اس چیز کو وہ نہیں افورڈ کر پاتے، اور ایک سڈن انسیڈنٹ ان کے گھر ہو جاتا ہے کہ کوئی سم ون لوڈ ون پاسڈ اوے ہو جاتا ہے، تو اس کے کفن دفن کا جو ایک بہت بڑا خرچہ ہے انگلینڈ میں، آپ ہمیں ایک صرف سمپل کال کریں تو ہم آپ کے ساتھ اس میں کھڑے ہوں گے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بعد میں کہ جی آپ کی اب پہلوان سے آپ پارٹنرشپ کر لی آپ نے، کیونکہ آپ نے ان کی دکان کھلوائی ہے. تو میں نے ان کو سمپلی ایک یہی میسج دیا کہ بھائی میں نے پارٹنرشپ پہلوان سے نہیں کی، میں نے پارٹنرشپ اللہ تعالیٰ نے میری. آپ نے میرے سورس آف انکم پوچھے، میں 2003 سے ریئل اسٹیٹ بزنس میں ہوں لنڈن میں. میں کوالیفائڈ مورگیج ایڈوائزر ہوں، اور میں تقریباً 18-19 سال تک میں نے یہ سارا کام کیا ہے ریئل اسٹیٹ کا. اس میں اوبویسلی پراپرٹیز کی مینجمنٹس اینڈ بائنگ اینڈ سیلنگ سب کچھ شامل ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس کو بہت پرابلمز ہیں، جابس نہیں ہے، کام نہیں، رہائش نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کو پرابلم کیا ہونا شروع ہو گئی ہے، جو کہ میرے تک بھی پرابلمز آئی ہیں، فیس ڈیو ہو گئی ہے، فیس کے پیسے نہیں ہیں. وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ انہوں نے لوگوں کو لگتا ہے کہ جی ہم انگلینڈ جائیں گے تو جاتے ساری جو ان سے ہے وہ ہم پاؤنڈ اتارنا شروع کر دیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہاں پہ بڑی ٹف ٹائم جو ان سے ٹف آپ کو ٹائم گزارنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے برطانیہ میں پاکستانی کمیونٹی کی جو خدمت ہے اس میں ایک نئی مثال قائم کی ہے. انہوں نے گزشتہ کچھ عرصے سے یہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ بے شمار خدمات سر انجام دے رہے تھے، لیکن ریسنٹلی انہوں نے ایک اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے کہ جس کی برطانیہ میں شاید انفرادی طور پر کوئی مثال نہیں ملتی. یقیناً کچھ ادارے ایسا ضرور کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی اس حد تک نہیں کر رہے جس حد تک ان کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا ہے. اور برطانیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو خوب سمجھ سکتے ہیں، اور اس کا جو ہے افادیت کا اندازہ انہیں ضرور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو انیشیٹو لیا ان کی طرف سے برطانیہ میں موجود جو پاکستانی کمیونٹی ہے، ایسے وہ لوگ جو مستحق ہیں اور ان کا کوئی بچھڑ جاتا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ان کے جنازہ اور جتنے جو دیگر اخراجات ہیں اس سے ریلیونٹ ان کی جو ہے انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے. ہم فیصل خواجہ صاحب سے بات کریں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ دیگر جو ان کی ہے کمیونٹی کے لیے خدمات وہ تو ڈسکس کریں گے، لیکن یہ جو ایک اتنا بڑا انیشیٹو انہوں نے کیسے لیا، ان کے مائنڈ میں کیسے آیا، اور کس قسم کی جو ہے وہ مشکلات انہیں درپیش ہیں اس مقصد کو جو ہے وہ مکمل آگے لے کے چلنے کے لیے. بہت شکریہ سر، سب سے پہلے تو آپ نے ٹائم دیا ہے. تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ نے کمیونٹی کے لیے کام جو آپ کر رہے ہیں، یہ جو آپ نے ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے، اس سے پہلے اس سے ہٹ کے جو آپ کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا اگر اس بارے میں بتا سکے تو. جی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ذوالقرنین کہ آپ آئے، اور نیشنل نیوز کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے میرے پاس آئے. اور میرے سے دراصل بات یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ میں نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک وسیلہ بنایا، ایک ذریعہ بنایا اپنی اس مخلوق کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ اس وقت انکیپیبل ہیں اس مسئلے میں، جو کہ ایک سچ ہے، ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا اس نے ایک دن واپس جانا ہے. تو اس نے جب واپس جانا ہے تو اس کو کیوں نہ ہم ایک ڈگنیٹی کے ساتھ، ایک رسپیکٹ کے ساتھ جو ہے رخصت کریں. آپ نے میرے سے پوچھا کہ میں یہ سارا کچھ کیسے میں نے سٹارٹ کیا، یا میرے ذہن میں، میرے دل میں یہ خیال کیسے آیا. اور اس بڑے کام، یہ ایک چھوٹا کام نہیں ہے، کیونکہ اوبویسلی میں نے نہ صرف کہ میں چونکہ اس وقت ایسٹ لنڈن میں موجود ہوں، نہ صرف کہ ایسٹ لنڈن، بلکہ میں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اینی ویئر ان دا ہول یو کے، ناٹ انگلینڈ، ہول یو کے، کہیں پہ بھی کوئی مستحقین ہے، کوئی ایسی فیملی ہے ڈپرائیوڈ فائنینشلی جو کہ اس چیز کو وہ نہیں افورڈ کر پاتے، اور ایک سڈن انسیڈنٹ ان کے گھر ہو جاتا ہے کہ کوئی سم ون لوڈ ون پاسڈ اوے ہو جاتا ہے، تو اس کے کفن دفن کا جو ایک بہت بڑا خرچہ ہے انگلینڈ میں. پاکستان میں بھی جو ہے وہ اس کی کاسٹ جو سی ہے وہ اتنی کم نہیں ہے. جن کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے لیے تو وہ بہت زیادہ کاسٹ ہے، لیکن یہاں پہ یو کے میں جب ایسا کوئی سلسلہ ہو جاتا ہے تو جو فیملی آلریڈی فائنانشلی اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے، ایک آلریڈی آپ ایک سٹریس میں آ جاتے ہیں، ایک ڈائلیمے میں آ جاتے ہیں کہ آپ کے
فیملی کا ایک بہت ہی عزیز ترین شخص جو آپ کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے تک تھا اور اب نہیں ہے، تو آپ آلریڈی ایک بہت بڑا اس میں ذہنی تناؤ میں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالیں اور پتہ چلے کہ جی آپ کے پاس وسائل بھی نہیں ہے کہ آپ 4,000 to 5,000 پاؤنڈ یہاں پہ کاسٹ آتی ہے ان دا ڈفرینٹ سٹیز کی، ڈفرینٹ ایریے کی ڈفرینٹ کاسٹ ہے، لیکن جو منیمم کاسٹ ہے اینی ویئر ان دا یو کے وہ اباؤٹ 3,500 سے لے کے لنڈن میں جو ہے وہ تقریباً 5,000 پاؤنڈ تک جاتی ہے. تو یہ وہ پیسے نہیں ہوتے کہ آپ کہیں گے یار میں آپ کو 1 سال میں یا 2 سال میں انسٹالمنٹ میں دے دوں گا. یہ پیسے آپ کو دفنانے سے پہلے چاہیے ہوتے ہیں. یہ ایک کاسٹ ہے جو کہ آپ نے ایمبولینس سروس ہے، پھر اس کے بعد ان کی اسٹوریج کی اگر ضرورت پڑی تو وہ ہے، پلس کفن دفن کا سلسلہ ہے. پھر مین جو جس میں کاسٹ آتی ہے وہ زمین کا خرچہ ہوتا ہے جو کہ آپ نے لینڈ بائی کرنی ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے دفنانا ہوتا ہے، تو اس کی کاسٹ ہوتی ہے. جو آپ کے فنرل کی جو کاسٹ ہے جس میں گریو یارڈ کی کاسٹ ہے، پلس ان کے غسل کی کاسٹ ہے. تو یہ سارا جب آپ ان سب کو جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ اتنی کاسٹ بن جاتی ہے. میرے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا؟ میرے ذہن میں یہ خیال ایسے آیا کہ ابھی 2022 میں میری والدہ کینسر سے فوت ہوئی، اور پھر ابھی ریسنٹلی 2023 دسمبر میں میرے فادر بھی کینسر سے پاسڈ اوے ہو گئے. تو وہ ایک ایسے زندگی کے میری تلخ حقیقت کہہ لیں یا میرے ایسے وہ لمحات تھے کہ میں آپ کو ہو سکتا ہے اس انٹرویو میں اپنے الفاظ میں تو بیان نہ کر سکوں، لیکن یہ ہے کہ میرے پیرنٹس کی جو وفات تھی اوپر نیچے 1.5 سال میں، اس نے مجھے بالکل ہی شیک کر دیا تھا. اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ہم امانت ہے، ہم نے ایک دن واپس جانا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا مشکل ٹائم ہوتا ہے اور اتنا دردناک ٹائم ہوتا ہے کہ والدین سے بڑی نعمت آپ کے پاس اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتی. یہ ایک سمجھنے کی بات ہے، اور کیونکہ وہی وسیلہ بنے جس کی وجہ سے آپ اس دنیا میں آئے. تو ان کا ایک دم سے چلے جانا، اور یہ ایک ایسا ٹف ٹائم ہے ان کے سبلنگس کے لیے، کسی بھی پیرنٹس کے سبلنگس کے لیے، کہ اس سے نکلنے کے لیے انسان کو بہت محنت اور تگدو کرنی پڑتی ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی کہ اسپیشلی جب میرے فادر پاسڈ ہوئے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا کام میری زندگی کا مقصد بنا دے کہ میں ان کے لیے، ان کے سال ثواب کے لیے کوئی وسیلہ بن سکوں اور میں تیری خلقت کی خدمت کر سکوں. میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ اس کو آپ پولیٹیکل نہ لیجئے گا، لیکن جیسے عمران خان کی والدہ فوت ہوئی تو انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل بنا لیا. تو میں نے کہا یا رب العالمین، میں عمران خان کی طرح ہاسپٹل تو نہیں بنا سکتا، میرے اتنے وسائل نہیں ہیں. حالانکہ میرے دونوں پیرنٹس جو ہیں وہ کینسر سے فوت ہوئے ہیں، لیکن میں تیری بارگاہ میں یہی التجا کروں گا کہ میرے ذمہ کوئی ایسا کام لگا دے کہ میں تیری خلقت کی خدمت کر سکوں اور بے لوث ہو کے کر سکوں، اور اس کا احصال ثواب میں اپنے والدین تک پہنچا سکوں. تو پھر یہ ایک چیز میرے ذہن میں آئی کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا کام کروں انگلینڈ میں رہتے ہوئے کہ یہاں پہ جو لوگ اس طرح پاسڈ اوے ہو جاتے ہیں. جب میں نے دیکھا کہ اس کی اتنی کاسٹ ہے، میں نے والدہ کی دفعہ بھی پے کی، والد کی دفعہ بھی، تو میں نے کہا میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ ایسے لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ان کا تو وسیلہ بن جا. تو اس سلسلے میں پھر میں نے یہ قدم اٹھایا. تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے میں نے اس کو اناؤنس کیا. میرا یہ پاکستان اوورسیز کلب ہے جس کا میں چیئرمین ہوں یو کے میں، اور اس کو بڑی سکسیسفلی جو ہے پچھلے 6 سال سے رن کر رہا ہوں. یہاں پہ الفٹ میں 2022 اگست میں 14 اگست کو پھر میں نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف الفٹ آن الفٹ لین میں نے ایک لائیو کانسرٹ کا ارینج کیا، جس میں اوور 10,000 to 15,000 کے قریب لوگ آئے، فیملیز مینلی آئیں، اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا. میں ایک یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح بہت زیادہ یہ آپ نے بتایا کہ ایکسپینسو ہے نماز جنازہ والا جو کام ہے، تو اس کے لیے آپ وسائل یا آپ کے پاس مطلب کہ اتنے اس حد تک وسائل آپ کے پاس کیسے آتے ہیں کہ آپ یہ سب کچھ جو ہے وہ افورڈ کر پا رہے ہیں؟
ذوالقرنین، میں آپ کو اس کا جواب یہاں سے ایسے دوں کہ میں تو اکیلا ہی چلا تھا کہاں جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا۔ یہ ایک انیشیٹو لیا میرے ساتھ جو میرے پاکستان اوورسیز کلب میں میرے جو دوست ہیں، جو اس کے بورڈ آف گورنرز ہیں، ہم تقریباً 11-12 لوگ ہیں۔ ان سے جب میں نے یہ ڈسکس کیا، سب نے لبیک کی، اور اسپیشلی میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ان تمام دوستوں کو جو یہ میرا انٹرویو اگر وہ دیکھ پائیں آپ کے چینل کے توسط سے، کہ جنہوں نے میری فرسٹ کال پر انہوں نے کہا کہ جی اس نوبل کوز میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو جب بھی جہاں پہ بھی کہیں پہ بھی ہماری ضرورت پڑے گی اس کام کو سر انجام دینے کے لیے، تو آپ ہمیں ایک صرف سمپل کال کریں تو ہم آپ کے ساتھ اس میں کھڑے ہوں گے۔ مجھے تو کئی لوگوں نے یہ کہا کہ ہم وی ور لوکنگ فار سم ون کہ کوئی کھڑا ہو کے یہ کام سٹارٹ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کام میں جو ہے وہ ٹھیک ہے، اسلامک سینٹرز ہیں، ہمارے اسلامک جو ادارے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈفرینٹ پورے یو کے میں، وہ اپنے تئیں تو اس کو کر رہے ہیں، لیکن ایز اے ہول ایسا کوئی ادارہ یا کوئی انڈیویجول نہیں کہ جس نے پورے یو کے کا بیڑا اٹھایا ہو اور وہ یہ کہے کہ جی آپ انگلینڈ میں جہاں پہ بھی ہوں ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ویسے بھی آپ کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میجورٹی جو ہمارے اسلامک سینٹرز ہیں یا مساجد ہیں، وہ آپ کو صرف یہاں تک آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم فری غسل کا ہم کر دیں گے انتظام، یا انہوں نے ایک ایمبولینس پرائیویٹ رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم ایمبولینس میں ان کو جو ہے وہ پک اینڈ ڈراپ کر دیں گے، مطلب قبرستان تک ہم لے جائیں گے، اس کا ہم کوسٹ نہیں کریں گے چارج۔ یا کئی ایسے ہیں ادارے جیسے کہ ہمارا یہاں پہ لوکل فیضان رسول ہے اور مناج القرآن ہے، کہ انہوں نے اسٹوریج کا ان کے پاس بھی انتظام ہے، تو وہ یہ یہاں تک کرتے ہیں۔ لیکن جو مین کاسٹ ہے ذوالقرنین وہ ہے بریل کی، جو آپ کو وہ زمین لینی پڑتی ہے گریو یارڈ میں، سیمیٹری میں، وہ مین کاسٹ ہوتی ہے، اور وہ کاسٹ آپ کو تقریباً 2500 to 3000 پاؤنڈ تک اس کی کاسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ادارہ پے نہیں کرتا۔ پھر اگر کوئی لاوارث فوت ہو جاتے ہیں تو پھر اس سلسلے میں یہ کافی دن وہ باڈی سم ٹائم آرچی میں پڑی رہتی ہے، اور پھر مساجد جون سی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ چندے اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے نمازیوں سے کہ جی وہ ان کا کفن دفن کا اتنا خرچہ ہے تو آپ چندہ پے کریں تاکہ ہم ان کو دفنا سکیں۔ تو یہ ایک بڑا ایک ذلت آمیز، میں یہ ورڈ یوز کروں گا کہ اس ڈیسیزڈ کے لیے یا ان کی فیملی کے لیے، جو کہ ایک وہ لاس یہ فیس کر رہے ہیں کہ ان کا گھر سے ایک چلا گیا، دوسرا ان کے لیے اذیت یہ ہے کہ یار وہ 1 ہفتہ ہو گیا ہے یا 2 ہفتے ہو گئے ہیں اور ان کی باڈی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے کولڈ اسٹوریج میں، اور وہ ابھی تک ان کو دفنا نہیں پا رہے۔ کیوں نہیں دفنا پا رہے؟ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، آپ نے ریوارڈ اللہ سے لینا ہے یا اس کی مخلوق سے لینا ہے؟ اوبویسلی اللہ سے لینا ہے۔ تو جب آپ نے اللہ سے اس کا ریوارڈ لینا ہے، پھر آپ کو اللہ ہی اس کا ریوارڈ دے گا۔ آپ کو اس کی پبلسٹی کرنے کی کوئی ضرورت، ہاں پبلسٹی آپ یہ ضرور کریں کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے، آپ ہیلپ کرنے کے لیے پبلسٹی کریں، لیکن آپ کس کی ہیلپ کر رہے ہیں، کس وقت ہیلپ کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہیلپ کر رہے ہیں، اس کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی ہمارا موٹیو ہے اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ فیصل صاحب، چونکہ ہمارے یہاں ایک منفی جو ہے وہ پہلو ہوتا ہے، ہر مثبت کام میں سے منفی پہلو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ جو آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اس میں سے یقیناً آپ کو مشکلات بھی ہوں گی، اور کہیں سوسائٹی میں کوئی یہ سوچ نہ پائی جا رہی ہو کہ آپ جو ہے وہ اس سے کچھ انکم کا ایسے ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا سورس آف انکم آپ کا کیا ہے، آپ کی آمدنی کا ذریعہ کیا ہے، جو آپ ایک اتنا بڑا جو ہے اس مقصد کو لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آپ اپنے رستے پہ چلیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پازیٹیو چیز ہے اور یہ راہ نجات بھی ہے، آپ اپنے رستے پہ چلیں اور لیٹ دا پیپل ٹاک اباؤٹ وٹ دے تھنک، کہ اس میں نگیٹیوٹی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہو، شکر الحمدللہ جی ایسا اس میں کوئی ایلیمنٹ نہ ہے، نہ تھا، نہ کبھی میری زندگی میں کی حد تک یہ ہوگا۔ میں جو ہے وہ آپ نے میرے سورس آف انکم پوچھے،
میں 2003 سے ریئل اسٹیٹ بزنس میں ہوں لنڈن میں. میں کوالیفائڈ مورگیج ایڈوائزر ہوں اور میں تقریباً 18-19 سال تک میں نے یہ سارا کام کیا ہے ریئل اسٹیٹ کا. اس میں اوبویسلی پراپرٹیز کی مینجمنٹس اینڈ بائنگ اینڈ سیلنگ سب کچھ شامل ہوتا ہے. اور پچھلے تقریباً 5 سال سے میں مینلی پاکستان کے ساتھ کام کر رہا تھا, جس میں کہ پاکستان کے جو ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا میری کمپنی ہے وقف انویسٹمنٹس, اس میں یہ کر رہا ہوں. اور میرا اپنا ذاتی پروجیکٹ بھی لاہور میں نے کیے ہیں. فارم ہاؤسز کا پروجیکٹ تھا میرا, تو الحمدللہ وہ بھی سارا وائنڈ اپ ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ لنڈن میں اینی ویئر یو کے میں, لنڈن میں پورے یو کے میں میرا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے, جس میں کہ ہم پراپرٹیز کی بائنگ اینڈ سیلنگ کرتے ہیں. اور اس میں میرا رینوویشنز کا اور یہ سارا سلسلہ بھی ہے. اچھا, یہ تو خیر میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں یہ انفرادی طور پر تو سوچنا بھی بہت مشکل ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ بہت کمیونٹی کے لیے آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. جیسے ریسنٹلی یہ ہوا تھا پہلوان بریانی والا معاملہ, اس میں ہم دیکھتے تھے کہ آپ پیش تھے, رات کا ٹائم ہو صبح کا ہو, آپ پہلوان بریانی کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور اس کا جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے وہ اس میں آپ نے بہت زیادہ کردار ادا کیا, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ کافی ہیلپ کر رہے تھے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مزید تاکہ ایسے پہلوان بریانی جس طرح وہ پہلوان صاحب کام کر رہے ہیں اس طرح کمیونٹی میں جو ہے وہ مزید لوگوں کو جو ہے وہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سامنے آنا چاہیے؟ دیکھیں جی, ظفر پہلوان صاحب میرے چونکہ الفرڈ لین پہ میرا آفس ہے, ان کا بھی یہیں پہ سلسلہ ہے. تو وہ ٹربل میں آئے اور مجھے پتہ چلا کہ وہ ٹربل میں آ گئے ہیں, اور ان کا جو ایک سلسلہ جو ایک کار خیر وہ کر رہے تھے, اسپیشلی جو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ان سے ہیں وہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا اور بھی فار ایسٹ کے کنٹریز سے آئے ہوئے ہیں. سمجھ کے تو وہ یہی آئے کہ جی انگلینڈ میں جو ہے وہ بہت فراوانی ہے, یہاں پہ پاؤنڈ کمانے بہت آسان ہیں, درختوں پہ سے لوگ اتار کے تو پاکستان بھیجتے ہیں, لائف یہاں پہ بہت ایزی ہے, 350 روپے کا ایک پاؤنڈ ہے, اور ہم تو کچھ ہی عرصے میں اپنے اور اپنی فیملیز کو جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں گے. لیکن یہاں پہ آنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ لائف از ناٹ وٹ دے ہیو سین فرام پاکستان. یہاں پہ تو ایکوموڈیشن تک افورڈ کرنا جو ان سے ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. رینٹس اتنے ہائی ہو گئے ہیں, کاسٹ آف لیونگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, گروسری اتنی مہنگی ہو گئی ہے, جابس جو ان سی ہیں وہ چونکہ ویزے ملینز کی تعداد میں ویزے لگے, تو جو تھوڑی بہت گنجائش تھی جابس کی وہ بھی فلفل ہو گئی, اور اب نہ کسی کو کام مل رہا ہے, نہ کسی کو رہائش مل رہی ہے, کھانے پینے سے بھی تنگ ہیں. تو ایسی سچویشن میں جب وہ ان کو ظفر پہلوان صاحب کی صورت میں ایک مسیحا نظر آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ جاب لیس ہیں تو آپ آئیں, میرے سے فری فوڈ لے کے جائیں, اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ دکھائیں اور میرے سے فری فوڈ لے جائیں. تو یہاں پہ تو ہزاروں کی تعداد میں 7 days a week کیوز لگنا شروع ہو گئی, جو ایک ہاتھ پہ لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا, جن میں میں بھی تھا, لیکن دوسرے ہاتھ میں کچھ ایسے الفرڈ لین کے میں یہ کہوں گا کہ باقی ریسٹورنٹس والے تھے جن کے بزنس بھی ظاہر ہے پھر ایفیکٹ ہونا شروع ہوئے, تو پریشر ایک بلڈ اپ ہونا شروع ہوا. وہ پریشر جو ان سے ہے وہ ایونچولی وہ ان کے شٹر ڈاؤن پہ چلا گیا. تو میں چونکہ 22 ایئرس سے الفرڈ لین پہ بزنس کر رہا ہوں, اور یہ چیز میرے دل میں اللہ نے ڈالی کہ بھئی یہ چیز جو ان سی ہے تمہارے سامنے اگر ہو رہی ہے تو اس کو اگر کچھ کردار ادا کرو. میں نے کردار ادا کیا, اور ودن 24 hours میں نے اس کے لینڈ لارڈ سے بھی بات کی, سولیسٹرز وغیرہ سے بھی بات کی, اور میں نے ان کا شٹر جو ان سے ہے میں نے نہیں اللہ تعالیٰ نے کروایا. بہرحال ان کا کام اللہ کا شکر ہے اسٹارٹ ہو گیا, اور ساری دنیا نے دیکھا کہ رمضان شریف میں انہوں نے جس طرح, میں تو اس کو لنگر ہی کہوں گا, کہ جس طرح انہوں نے لنگر چلایا, اور یہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اس ایریے میں. افطاری کے وقت اتنی دنیا اکٹھی ہو جاتی تھی, اور یہ سب کو فری میں افطاری بھی کرواتے تھے اور فری فوڈ بھی دیتے تھے. تو یہ کار خیر کا کام ہے. اگر ایسی سچویشن
میرے ساتھ کل کو ہو جاتی ہے تو اللہ کرے گا کہ کوئی ایسا مسیح آئے گا کہ جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا. میں نے تو اسی سوچ کے ساتھ اس کو کیا. اور مجھے پھر یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بعد میں کہ جی آپ کی اب پہلوان سے آپ پارٹنرشپ کر لی آپ نے, کیونکہ آپ نے ان کی دکان کھلوائی ہے. تو میں نے ان کو سمپلی ایک یہی میسج دیا کہ بھئی میں نے پارٹنرشپ پہلوان سے نہیں کی, میں نے پارٹنرشپ اللہ تعالیٰ نے میری اپنے ساتھ کروا دی ہے. بلکہ آپ کے اس چینل کے تھرو اگر کسی کو میری ہیلپ کی ضرورت ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ وکٹم ہے اور ان کو کہیں پہ اپنے لینڈ لارڈ کے ساتھ یا جس کے ساتھ لیز ہے ایسا کوئی پرابلم ہے تو میرے سے رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بے لوث ہو کے ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں. آپ کو چونکہ پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ میل ملاپ بہت زیادہ ہوتا ہے, یہاں پہ آپ الفیلڈ میں آپ کا آفس ہے, یہ ہے بھی پاکستانی کمیونٹی کا ہب ہے یہ, تو کیا مسائل ہیں جو نئے آنے والے لوگ ہیں, جو اسٹوڈنٹس ویزا پہ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں, ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا یہاں پہ جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے, اور نئے آنے والوں کو ساتھ آپ مشورہ بھی کیا دیں گے؟ دیکھیں جی بہت ہی انفارچونیٹ تھنگ ہے یہ. میری کچھ پراپرٹیز ہیں یہاں پہ رینٹ پہ دی ہوئی ہیں, تو چونکہ میرا پچھلے 18-20 سال سے کام بھی زیادہ ریل اسٹیٹ کا ہے تو اس وجہ سے میرا نمبر جو ان سے ہے مجھے بہت کالز آتی ہیں کسی کے جاننے والے کی طرف سے. کسی نے میرا نمبر پاس آن کر دیا کہ جو تم انگلینڈ جا رہے ہو, لنڈن میں تم نے رہائش کا مسئلہ ہوگا تو یہ فیصل خواجہ سے رابطہ کر لیں, یہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے رہائش کا. تو میں نے بہت لوگوں کا مسئلہ, جتنی میری کیپیسٹی تھی میں نے اب تک کیا ہے اور کرتا آ رہا ہوں. لیکن میں اب ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تو اکوموڈیٹ نہیں کروا سکتا نا. کچھ جتنوں کو میں کروا سکتا تھا میں نے کیا, اور ابھی بھی اگر کوئی مجھے رابطہ کرتا ہے تو میں ان کو کرتا ہوں. اصل میں جو مجھے پرابلم نظر آئی ہے, ہمارے جو اسپیشلی جو پاکستان سے اسٹوڈنٹس آئے ہیں نا, وہ آلریڈی بڑی ٹف سچویشن دیکھ کے آئے ہیں. میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا. اور ٹف سچویشن اس طرح دیکھ کے آئے ہیں کہ میرے پاس لڑکے آئے فار ایگزامپل, اب وہ کہتا ہے جی میں نے کہا جی آپ نے جو روم شیئرنگ پہ آپ نے کرنا ہے فار ایگزامپل تو اس کا اتنا رینٹ ہے. اب وہ پاکستان سے انگلینڈ آ گیا, اس کو آئے ہوئے بھی 24 آور بھی نہیں ہوئے, لیکن اس کے پاس کرائے کے پیسے نہیں. اب وہ کیا جی میں 3 دن سے فٹ پاتھ پہ سو رہا ہوں, میں جو ہے وہ کسی ایسی مطلب آسمان تلے سو رہا ہوں. میں کہا یار آپ پاکستان سے آ گئے ہو, لاکھوں روپے لگا کے آ گئے ہو, آپ کی جیب میں اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ آپ 400-500-600 پاؤنڈ آپ کے پاس ہوتا کہ آپ کم از کم 1 مہینے کا سروائیول تو کرتے نا. وہی بات جو میں نے پہلے کی کہ انہوں نے لوگوں کو لگتا ہے کہ جی ہم انگلینڈ جائیں گے تو جاتے ساری جو ان سے ہے وہ ہم پاؤنڈ اتارنا شروع کر دیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہاں پہ بڑی ٹف ٹائم جو ان سے ٹف آپ کو ٹائم گزارنا پڑتا ہے, پھر کہیں جا کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا شروع ہوتے ہیں. میجورٹی جو ہمارے اسٹوڈنٹ آئے ہیں وہ فائنانشلی بالکل جو ان سے ہے وہ میں کہوں گا کہ زمین پہ لگے ہوئے تھے. ان کی بھی میں نے ہیلپ کی ہے, مطلب میں نے کافیوں کو اپنی پراپرٹیز میں ایکوموڈیٹ کیا ہے. میں نے کہا یار ابھی تم 3 دن سے فٹ پاتھ پر ایگزامپل سو رہے ہو, تمہاری حالت ایسی ہوئی ہوئی ہے, سردیوں کا موسم ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ تمہیں نمونیا اور کچھ اور ہو جائے تمہیں. تو میں نے ان کو اپنی پراپرٹیز میں فری آف کاسٹ ایڈجسٹ کیا, اور میں نے کہا جب تمہاری جاب لگ جائے گی تم بہتر ہو جاؤ گے, اس میں 2 ہفتے لگیں, 1 مہینہ لگے, 2 مہینے لگیں, تم یہاں پہ رہو اور جب پیسے ہوں گے تب دے دینا. لیکن وہ میں ایک لمیٹڈ حد تک کر سکتا تھا, وہ میں نے کیا ہے. لیکن میں آپ کو ایز اے ہول بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں نہ ان کے پاس رہائش کی سہولت موجود ہے, میجورٹی کے پاس نہ جاب کا تو دور دور تک نشان نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہے. یہ جو آپ نے پہلوان کی بات کی ہے نا, اس کو اسی وجہ سے بہت زیادہ پروموشن ہوئی ہے. لوگوں نے اس کو پوری دنیا میں سراہا ہے, اور پورے یو کے میں سب کو پتہ ہے کہ پہلوان یہاں پہ الفرڈ لین پہ اگر یہ کام 2 سے 3 سال پہلے کرتا, 4 سال پہلے کرتا, تو یہ اس کا یہ جو سا آئیڈیا تھا یا جو اس نے کار خیر کے لیے کام شروع کیا یہ فلاپ ہو جاتا, کیونکہ اس وقت لوگوں کی اس طرح کی سچویشن نہیں تھی. تو اسٹوڈنٹس کو بہت پرابلمز ہیں, جابس نہیں ہیں, کام نہیں, رہائش نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کو پرابلم کیا ہونا شروع ہو گئی ہے, جو کہ میرے تک بھی پرابلمز آئی ہیں. فیس ڈیو ہو گئی ہے, فیس کے پیسے نہیں ہیں, اب کیا کریں. اب وہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں اپنے جو بھی ان کے ریسورسز اب تک بنے ہیں یو کے میں, جو بھی ان کے جاننے والے بنے ہیں. میرے پاس کتنے آئے ہیں کہ جی ہمیں
پیسوں کی ضرورت ہے. پاکستان سے اگر آپ آئے ہیں تو آپ کا کوئی ہوم ورک ہونا چاہیے. آپ اگر تو آپ سمجھتے ہو کہ اب 6 مہینے یا سال آپ کے پاس فائنانشیل اتنی اسٹرینتھ ہے کہ آپ وہاں پہ افورڈ کر لیں گے تو پھر تو آپ یہاں پہ آئیں, یہاں پہ ایجوکیشن لیں. یہاں کی ایجوکیشن بہت اچھی ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن اب یہاں کی لائف اس طریقے سے افورڈیبل نہیں رہی جتنی کہ پہلے, جیسے کہ پہلے ہوتی تھی. اور اسپیشلی جب آپ لوگ جو آتے ہیں وہ زیادہ تر آتے ہیں انگلینڈ میں, اگر آئیں گے تو لنڈن میں آ جائیں گے. لنڈن میں وہ ایسٹ لنڈن میں آ جائیں گے کہ یہاں پہ پاکستانی بہت زیادہ ہے. اب ایسٹ لنڈن میں ایک لمیٹڈ کیپیسٹی ہے پراپرٹیز کی, جابس کی, رہائش کی. سب کچھ اس وقت جون سا نا فلڈڈ ہوا ہوا ہے. یہاں پہ اگر آپ کو کہیں پہ شیئرنگ پہ بھی ایک بیڈ کی بھی ضرورت ہے نا, تو وہ بھی آپ کو اب اس وقت جگہ نہیں ملے گی. ریسٹ آف دا پارٹ جون سے ہیں لنڈن کے, وہاں پہ بھی قدرے مطلب ایزی ہے. وہاں پہ ہو سکتا ہے جابس بھی مل جاتی ہوں, رہائش کا بھی اتنا مسئلہ نہ ہو, لیکن اس ایریے میں تو اس وقت بہت پرابلم ہے.